حضرت ذی وقار حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کمانڈ میں ایک لشکر بھیجا جاتا ہے ایک علاقہ میں، اور وہ لشکر جو ہے کمانڈ کرنے والے جناب سیدنا خالد بن ولید کمانڈ کرتے ہیں، اور وہ جس علاقے میں جاتے، تشریف لے کے جاتے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچانے کے لیے، وہ جہاں پر بھی تشریف لے کر جاتے ایک آپ کے پاس ایک لشکر آپ کے ساتھ رہتا، اور وہ لشکر جب اس بستی میں اس علاقے میں پہنچتا تو ان لوگوں کے سنگ میں بیٹھ کے سب سے پہلے تو وہ ان کو کچھ شرائط بتاتے کہ یہ کچھ ہمارے شرائط ہیں، اور زیادہ تر وہ بہت شرائط اسی طرح تو بتاتے تھے، مگر 3 شرائط جو تھے وہ صف اول میں ان کو بیان کیے جاتے تھے۔ پہلا شرط ان کفار کو، یہودیوں کو اور غیر مسلموں کو پہلا شرط جو بتایا جاتا تھا، پہلا شرط ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ چونکہ پہلا شرط یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین مبین میں آپ داخل ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو آپ دین میں داخل ہو جائیں، دین مبین کا توق گلے میں ڈال دیں، رسول کریم کی غلامی کو قبول کر لیں، اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عین تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، مسلمان بنے، رسول کریم کے غلام بنے۔ پہلا شرط یہ ہے، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو قبول نہیں کرتے، آپ اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ہم جبرن آپ کو اسلام میں داخل نہیں کرانا چاہتے۔ یہ تو ظاہر بات ہے، آپ اگر نہیں اس کو قبول کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، مگر جبرن آپ کو مارنا کوٹنا مقصد نہیں، بلکہ ہمارا کام ہے دعوت پیش کرنا۔ اور اگر آپ دعوت کو قبول نہیں کرتے، اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے، تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ کو پھر ٹیکس دینا پڑے گا، فدیہ جس کو آپ کہتے ہیں، فدیہ آپ کو دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، اور اس کے سبب پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو اس میں آپ کے پورے طریقے سے آپ کی حفاظت بھی کی جائے گی، اور باہر سے کوئی بھی گروہ آپ لوگوں پر کسی قسم کا حملہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ہم لوگ آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ یا اگر آپ کو یہ بھی قبول نہیں تو پھر آخری جو شرط ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ پھر ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ آمنے سامنے آ جائیں، تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، جو جیت جائے تو وہ سارے کا سارا معاملہ سامنے آ جائے۔ اچھا، وہ انہوں نے اس علاقے کو اسی طرح، جو ان کے جو بڑے تھے ان کو اسی طرح کی دعوت دے دی، اور دعوت دینے کے بعد انہوں نے ان تینوں آپشنوں سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کے، ہم کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ہم رسول کریم کے دین میں داخل بھی نہیں ہونا چاہتے، ہم ٹیکس اور فدیہ بھی نہیں دینا چاہتے، اور ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے، مگر اسلام کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، کوئی اور طریقہ آپ بتا دیں۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اگر ایک کام کر لے کہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں، ہم ذرا اپنے بڑوں کے ساتھ مشاورت کر لیتے ہیں۔ آپ نے ان کو کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ مشاورت کر لیں۔ انہوں نے رات کو اپنی کیبنٹ اور اپنی جو پوری جو مشاورتی ٹیم تھی، بڑے بڑے حضرات تھے، ان کو بلوایا اور مشاورت کی۔ وہ جو بڑے بڑے جوان تھے انہوں نے پہلے تو بڑا للکارا کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مگر اس میں ایک بزرگ تھے سفیدریش، انہوں نے تحمل سے ان سب کو کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، جس کیفیت کے ساتھ اور جس درد کے ساتھ اور جس سلیقے کے ساتھ وہ بات کرتے رہے نا کل ہمارے سامنے، یہ کوئی عیسائیوں والے مجھے لگ رہے ہیں، لہٰذا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ آپ لوگ اور ہم لوگ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ہمارے علاقے کی جو زہر ہے نا جی،
وہ بہت مشہور ہے. تو جو سونگ بھی لیتا ہے تو وہ بھی مر جاتا ہے. تو ہم دین کی سچائی مان لیں گے اگر وہ یہ کام کر لے کہ ہمارے سامنے وہ ہمارے علاقے کی جو زہر ہے وہ پی لے, اور اگر وہ پینے کے بعد بھی وہ بچ گئے تو ہم اس شرط کو رکھ لیتے ہیں, پھر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. تمام اس پر متفق ہوئے, ہر ایک نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, لڑائی سے بھی بچ جائیں گے, جھگڑے سے بھی بچ جائیں گے, ٹیکس سے بھی بچ جائیں گے, فدیہ سے بھی بچ جائیں گے, اور باس مباحثہ سے بھی بچ جائیں گے. تو ہمارے علاقے کی جو زہر ہے وہ تو واقعی بڑی دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پر, اور اسی علاقے کی زہر لے کر جاتے ہیں, اور وہ کسی دشمن کو جب مروانا ہو تو وہ زہر ان کو دے دیا جاتا ہے. تو ہمارے علاقے کی تو پینا تو دور کی بات ہے, سونگنے سے انسان کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. تو لہٰذا صبح جب ہوئی تو 3 بندوں کو انہوں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 اشخاص کو بھیجا اور ان کو یہ ساری بات بتائی. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی قسم کا اس پر اعتراض نہیں ہے, مجھے قبول ہے, تمہارا شرط قبول ہے, مگر شرط میرا بھی ہے کہ زہر میں پی لوں گا, مگر زہر پینے کے بعد پھر تمہیں اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. تم رسول کریم کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالو گے, تم اپنے سروں کو رسول اللہ کے سامنے جھکاؤ گے, اللہ کے سامنے جھکاؤ گے, کلمہ پڑھو گے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالو گے. انہوں نے کہا بالکل, یہ تو ہمارا آپ سے جو وعدہ ہے کہ آپ زہر ہمارے سامنے پی لیں, تو زہر پینے کے بعد پھر دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے, لے آؤ. وہ چلے گئے اور جلدی جلدی وہ زہر کا پیالہ لے کر آئے. اب تمام کے تمام انہوں نے کہا آپ سب کو بلاؤ. تمام بڑے بڑے بزرگوں کو بلایا, اور اس خوبصورت اجتماع میں کفار بھی موجود تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود تھے, اور آپ کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا, اور آپ نے پیالہ پکڑ کے آپ نے پیالہ اٹھایا دونوں ہاتھوں سے, اور دونوں ہاتھوں سے پیالہ اٹھانے کے بعد اب وہ جو جتنے بھی احباب وہاں پر بیٹھے تھے ایک سکتہ سا ان پہ طاری ہوا کہ یہ کیا یہ ہوش میں ہے, یہ وہ زہر پینے جا رہا ہے کہ جس سے جان جا سکتی ہے, جس سے آج کچھ لمحوں کے بعد یہ بندہ ختم ہو سکتا ہے. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ یہ زہر سے نہیں ڈرتے, یہ تو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوتا ہے. وہ زندگی کے مالک کو, اللہ تعالیٰ کی ذات کو زندگی کے مالک سمجھتے ہیں. وہ ان کا ایمان ہے کہ زندگی کا مالک بھی رب کی ذات ہے, موت کا مالک بھی رب کی ذات ہے, سب کچھ رب تعالیٰ کریم کرتا ہے, اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا, ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا. ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی جو خوبصورت تربیت فرمائی ہے, اور ان کے پختہ ایمان, اندازہ کر لے کہ جو کچھ رسول کریم فرماتے تھے اس پر وہ یقین کامل رکھتے. ہم لوگ تباہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا یقین کمزور پڑ گیا. نماز پر ہمارا یقین نہیں, روزے پر ہمارا یقین نہیں, حج پر ہمارا یقین نہیں, دعاؤں پر ہمارا یقین نہیں, تلاوت کرنے کے بعد دعاؤں پر ہمارا یقین ہی جب ہمارا نہیں ہے تو پھر ہمیں فیض کہاں سے ملے؟ ایمان جتنا مضبوط اندر ہوتا ہے آپ کے اندر ایمانی قوت سے یقین کامل ہوتا ہے, اور یقین کامل کے ساتھ پھر آپ جب بات کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے ہر لفظ کی حفاظت کرتا ہے, اس پہ تاثیر رکھتا ہے. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, زہر کا پیالہ میں ابھی پی لیتا ہوں, بتاؤ. انہوں نے کہا جی پھر اس طرح کرتے ہیں کہ زہر کا پیالہ آپ پی لیں, اور اس نے کہا ٹائم کتنا آپس میں رکھیں, کتنے ٹائم میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کتنے ٹائم میں کچھ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو کچھ ہو جائے گا. انہوں نے کہا میری طرف سے آپ 2 گھنٹے لے لیں, میں ابھی پی لیتا ہوں. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی, اور سارا زہر کا جو پیالہ تھا وہ پی لیا بسم اللہ شریف پڑھ کے. اب وہ تمام کے تمام ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے کہ اب شاید چہرے کا جو رنگ ہے وہ بدل جائے گا, ابھی شاید کچھ ہو جائے گا. وہ چہرے کے تاثرات
دیکھتے رہے شاید ابھی وہ حواس باختہ ہو جائیں گے، ابھی شاید انہیں کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی منہ سے کچھ جھاگ نکلے گی، ابھی کچھ ہو جائے گا۔ وہ اسی انتظار میں تھی، چونکہ ان کو یقین تھا، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، ان کو یقین تھا، زہر پر یقین تھا، مگر جو پینے والا ہے ان کو رب کی ذات پر یقین تھا، ان کو زہر پہ یقین تھا، ان کو اللہ کریم کے محبوب کے فرمان پہ یقین تھا، ان کا یہ ایمان کامل تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لفظ مبارک فرما دے، دنیا کا نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے مگر رسول کریم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ان کو پتا تھا، ان کا ایمان تھا کہ رسول کریم کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب وہ دیکھتے رہے، کافی دیر جب گزر گیا نا جی، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ نا۔ ان میں سے جو بڑا بزرگ تھا وہ اٹھا، اس نے کہا ہم اسلام کی سچائی کو مانتے ہیں، ہم اسلام کے سامنے اپنے جبینوں کو رکھتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اسلام حق دین ہے، سچائی والا دین ہے، مگر ہمارا ایک شرط اور بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ ذرا وضاحت کر لیں کہ آخر یہ زہر کا اثر آپ پہ کیوں نہیں ہوا؟ ہے بھی اصل زہر، ہمارا یقین کامل تھا کہ تم نے مر جانا ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ تمہیں یقین تھا، زہر پر یقین تھا، اور میں نے بھی جو زہر کا پیالہ پی لیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے اگر کھانے والا پینے والا کوئی چیز ہو، اس میں زہر کا اثر بھی ہو، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے جو جراثیم، بیماری، یعنی وہ چیز جو کھانے پینے والی چیز ہے جو انسان کے لیے مضر صحت ہو، وہ انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ شریف کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو ہر قسم کا اثر جو مضر صحت ہو اس چیز میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو آپ کو یقین کامل ہے کہ زہر سے میں نے مر جانا تھا، مگر مجھے یقین کامل ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے اس کی برکت سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں زہر پر یقین تھا اور مجھے زہرا کے بابا پر یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔